اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب اقبال کے چھٹے خطبے پر بات ہوئی تھی، وہ اجتہاد پہ تھا، اور میں نے اس پہ کہا تھا کہ اس کے پہ دو حصے اس پہ کریں گے. دوسرا حصہ تو کافی تاخیر ہوگی اس پہ، تو آج اس دوسرے حصے کا کچھ حصہ دوسرے حصے کا کچھ حصہ بیان کریں گے. اور آج کے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی، کس طرح پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی، اور کس طرح وہ قوتیں پاکستان کی ریاست کی مالک بن گئیں جو پاکستان کے نظریے کے، پاکستان کی تحریک کے یا تو کھل کر مخالف تھیں یا ان سے بالکل الگ تھرک. پاکستان کی جو موومنٹ ہے وہ بنیادی طور پر سید سے لے کے اقبال جناح تک اس کا مدعا یہ تھا کہ کس طرح برطانوی ہند کے مسلمانوں کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جائے کہ وہ ایک مستقل مائنورٹی بن کے نہیں رہیں گے. وہ 25% سے زیادہ ان کی آبادی تھی. بنیادی مقصد یہ تھا. تاہم وہ مختلف سٹیجز سے گزر کر بالآخر وہ ایک ساورن اسٹیٹ کی حیثیت سے پاکستان وجود میں آیا. اس دوران تمام مذہبی جماعتیں، تمام مسلمان مذہبی جماعتیں پاکستان کے نظریے کے خلاف تھیں، اور جناح کے سخت خلاف تھیں، اور اقبال کے بھی خلاف تھیں. دونوں کے خلاف کفر کے فتوے دیے گئے. دونوں کو کہا گیا کہ یہ امریکہ، یہ برطانوی سامراج کے ایجنٹ ہیں. ہم جب پاکستان بن گیا تو یہی لوگ، یہی مذہبی طبقے جو ہیں وہ ایک دم کود پڑے کہ یہ پاکستان تو بس اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس کو اسلامی ریاست بنانا چاہیے، اور ہم بتائیں گے اسلامی ریاست کیسے بنائیں گے اور اسلام کیا ہوتا ہے. اس پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور وہ سارے سب کچھ بھول گئے جو کچھ انہوں نے پاکستان کے خلاف کہا. دوسرا جو گروہ ہے، طبقہ ہے، وہ ہماری فوج کا ہے. فوج برٹش راج کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، اور انہوں نے بہت اچھی پروفیشنل فوج بنائی تھی، جس کی برٹش راج کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ہندوستان ہی سے لوگوں کو لے کے ہندوستان پر برطانوی حکومت قائم کی. اور نہ صرف برطانیہ کی حکومت ہندوستان پر قائم کی، بلکہ برما سے لے کے مڈل ایسٹ تک اور ترکی تک جو ہے وہ فوجیں جو ہیں مسلمانوں کی، سکھوں کی، ہندوؤں کی، برطانوی راج کے تحت وہ وہاں بھی برطانوی راج کا دفاع کرتی رہی. تو جب پاکستان بن گیا تو اس میں پاکستان کی فوج کا کوئی رول نہیں تھا. پاکستان کی فوج بقول ایوب خان کے باوجود ایک بہترین پروفیشنل آرمی تھی، برٹش انڈیا آرمی، اور سویلین حکم کے ماتحت چلتی تھی، اور پولیٹیکل معاملے سے بالکل نیوٹرل تھی. یہ ایوب خان کے اپنے فرینڈ ماسٹر. اور پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یا سیاسی جو بھی اس وقت معاملے چل رہے تھے اس کے لیے فوج میں کوئی جو تھی وہ بات نہیں ہوتی تھی، کوئی جو آرگومنٹ نہیں ہوتا تھا، اور بالکل جو پروفیشنل آرمی کا جو مشن تھا اس پر ہی توجہ رہتی تھی. تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ دلی طور پر ایک فطری طور پر ہمارا جناح کی طرف ایک فطری رجحان ضرور تھا. تو لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہی دو طبقوں نے، فوج نے اور مذہبی طبقوں نے، پاکستان کی ریاست پر قبضہ کر لیا. پہلا تو یہ کہا کہ اس کو اسلامی ریاست بنانا ہے. اسلامی ریاست کا تصور جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں رہا. ریاست کبھی مسلمان نہیں رہی، نہ ریاست انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. اسلام دین جو ہے، کوئی بھی مذہب جو ہے، وہ انسان کے لیے اترا ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے لیے نہیں اترا. اور یہ مولانا ابوالعلا مودودی کی جو تحریریں تھی، جو ان کا جو استدلال تھا، اس میں اتنا زور تھا کہ اس نے بہت لوگوں کو متاثر کیا. تاہم اکثر و بیشتر علماء ان سے دور رہے کہ یہ سیاسی اسلامزم اور اسلامی ریاست بنانا یہ جو ہے یہ نہیں ہے. وہ اکثر و بیشتر یا تو کانگریس کے ساتھ تھے. اور لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہ سارے کے سارے جو تھے وہ اس طرح جھک گئے
اور 1970 کے الیکشن تک 1970 کے الیکشن تک کبھی سوائے جماعت اسلامی کے انہوں نے 51 میں الیکشن کا حصہ لیا تھا، کسی مذہبی جماعت نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ وہ جمہوریت کو، الیکشن کو اسلام کے خلاف سمجھتے تھے، اور ان کے فتاوا موجود ہیں، آج بھی فتاوا موجود ہیں۔ لیکن 70 کا جب الیکشن ہوا تو پہلی دفعہ یہ لوگ الیکشن میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آج بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نہ صرف مذہبی علماء جو ہیں، مذہبی طبقے جو ہیں، علماء لفظ بہت مخصوص ہو جاتا ہے، مذہبی طبقات کی جو نمائندگی کرنے والے ہیں، نہ صرف وہ خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، بلکہ ان کی بیٹیاں، بہویں، بیویاں، وہ بھی عورتوں کی مخصوص نشست پر پارلیمنٹ میں اندر موجود ہیں، جبکہ یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ الیکشن جو ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہے، یہ سب غیر اسلامی چیزیں، لیکن ان کا عملاً یہ صورتحال ہے۔ اور اقبال کا اور جناح کا جو فلسفہ تھا، جو ان کا مدعا تھا، وہ ایک ایسی ریاست بنانے کا تھا، بلکہ پہلے تو یہ تھا کہ آٹونومس کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جائے مسلمانوں کو۔ جب وہ بات نہیں بنی تو پھر الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا، اور الگ ریاست جب بن گئی تو اس میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو جو تقریر کی تھی آئین ساز اسمبلی کے سامنے، اس میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ سب سٹیزنز کے لیے بلا تفریق مذہب برابر ہوگی، تمام مذاہب کے لوگ برابر حقوق ہوں گے، تمام اس میں سٹیزنز ہوں گے۔ سٹیزن کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اگر آپ سٹیزن ہیں تو آپ کے رائٹس ہیں، آپ کے لیے کسی مذہب کا ہونا، یا مرد ہونا یا عورت ہونا، یا کسی قبیلے کا ہونا یا کسی ذات کا ہونا، وہ بے معنی ہے۔ آپ اگر ایک ملک میں رہتے ہیں، ماڈرن جدید ریاست جو ہے، نیشن اسٹیٹ جو ہے، اس میں اگر رہتے ہیں تو آپ سٹیزنز ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ آپ کی کسی فیملی سے ہوں، کسی قبیلے سے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، آپ بنیادی طور پر اس ریاست کے سٹیزن ہیں، اور ایز شہری کی حیثیت سے آپ کے سب کے حقوق برابر ہیں۔ ان سب چیزوں کا جو ہے وہ اب یہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ جب 47 سے جب یہ محمد علی جناح کی تقریر ہوئی، اس سے کس طرح ہٹے گئے۔ محمد علی جناح تو بہت جلدی فوت ہو گئے، اور فوراً بیمار بھی بڑی شدید طریقے سے بیمار ہو گئے، تو ان کا وہ عملاً جو تھا وہ چند مہینے ہی رہا ان کا عمل دخل گورننس میں، ورنہ وہ تو بہت جلدی 13 مہینے میں تو فوت ہو گئے تھے وہ۔ اور سب سے پہلے جو چیز آپ کو یاد ہوگا کہ اقبال کے جو ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ہے، اس کا نام یہی ہے، ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد اسد، جو اقبال کے بہت قریبی دوست تھے اور بہت عرصہ وہ سعودی عرب میں رہے کنگ عبدالعزیز کے ساتھ، جو اوریجنل فاؤنڈر ہیں اس کے سعودی مملکت کے۔ اس کے بعد وہ پاکستان، وہاں ہندوستان چلے گئے، برطانوی راج میں اقبال کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہو گئی۔ اقبال نے ان کو بہت سے اسائنمنٹ دی کہ بخاری کا ترجمہ کریں ہیں۔ پاکستان جب بن گیا تو سب سے پہلا پاسپورٹ محمد اسد کو جاری ہوا تھا، اور محمد اسد کی سرپرستی میں جو سب سے پہلا ادارہ بنایا گیا تھا پاکستان میں اسلامک ٹچ دینے کے لیے، ایک اسلامک ریاست کا اسلامی شخصیت ابھارنے کے لیے، اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، جو 1962 میں جا کے، بلکہ 56 کے آئین میں اس کا نام تھوڑا بدل گیا، تاہم 1956 کے آئین میں اس کا نام جو تھا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کر دیا گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بن گئی اسی آئین کے تحت۔ تو زیادہ جو ہے آپ اس وقت جو فوج کا کردار ہے اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، وہ آج کل بہت بحث ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے اس کا۔ میں صرف اس پہ جو اسلامک کونسل ہے، اس پہ نظریاتی طور پر ان لوگوں نے کیسے اس پہ جو ہے وہ نظریاتی طور کے ریاست کو کیسے اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ سب سے بڑا کردار تو اس میں مولانا مودودی کا ہے۔ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، اور اس میں بڑی انہوں نے اپیل کی، بڑی اس کی انٹلیکچوئل جو طبقات تھے ان میں اس سے بڑی اپیل تھی ان کی، اور بڑے لوگوں نے اس پہ، اور نہ صرف پاکستان، ہندوستان، ساؤتھ ایشیا میں، بلکہ مڈل ایسٹ میں، عرب ممالک میں بھی وہ ان کی تحریروں کا بہت اثر ہوا۔ اس میں جو ایک فلا ہے، جو جیسے کچھ لوگ تعویل کی غلطی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔
رومن حکومت تھی، رومیوں کی حکومت تھی، اس کے بعد اموی حکومت تھی، عباسی حکومت تھی، عثمانی حکومت تھی، برطانوی حکومت تھی، کوئی، اور یہ ان سب ریاستوں میں مذہب کا ایک رول تھا، لیکن ریاست جو تھی وہ نہ تو وہ کرسچن ریاست تھی رومن کے زمانے میں، نہ وہ مولانا مودودی کے کوٹ ان کوٹ اسلامی ریاست تھی، مسلمانوں کی ریاست تھی۔ اور یہی جو ہے وہ ہمیشہ مانی گئی ہے بات کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اپنا اخلاق، کردار اور وہ اسلامک جو ہیں اقدار اور اسلامک روایات ان کے مطابق اپنا کردار اور رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق حکومت چلانی چاہیے۔ لیکن اسلام کو، ریاست کو مشربہ اسلام کرنے کا جو تصور ہے، یہ پہلی دفعہ مولانا مودودی نے دیا تھا۔ یہ تصور کافی کامیاب رہا اور پاکستان میں اس کو جو ہے وہ کافی پذیرائی ملی۔ پاکستان بننے کے بعد سب لوگ نے یہ کہا کہ نہیں، اسلامی ریاست ہے، پاکستان اسلامی ریاست ہے۔ اور یہ جو ہم سنتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف 1946 میں صرف پنجاب میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا۔ اور نعرہ بھی کیا تھا، وہ سیالکوٹ کے ایک شاعر تھے، انہوں نے نظم لکھی تھی، اس میں یہ مصرع تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور صرف 1946 کے جو الیکشن تھے پنجاب میں جو ہوئے تھے، اس میں جو تھا مذہبی رنگ دیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ، اور اس کی وجہ بھی جو بنیادی وجہ یہی تھی کہ جمعیت العلماء ہند اور باقی تمام کے تمام جو علماء تھے، خاکسار تھے، آپ کے احرار تھے، وہ اتنی شد و مت سے پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، اور وہ سارے مذہبی لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، اور ان کی بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پھر تھوڑا جو ہے وہ بات پھیلائی گئی، لیکن یہ لوور لیول پہ تھی۔ اس کا کبھی جو ہے مسلم لیگ کی کسی کاؤنسل میں اس پہ کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی، اس قسم کی بات نہیں کی گئی، نہ محمد علی جناح نے کبھی اس چیز کو انڈورس کیا۔ تاہم یہ بات بہرحال ہو گئی، اور اس کو جو ہے یہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور اسلام کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان اور اسلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا، صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کا رول کتنا ہے، کہاں ہے، کیا سارے سٹیزن برابر ہیں، یا اس میں صرف جو ہے وہ مذہبی جو ہے مذہب کی بنیاد پر تفریق کی جائے گی کہ مسلمان سٹیزن ہیں ان کے الگ حقوق ہیں، جو غیر مسلم ان کے الگ حقوق ہیں، صرف یہ فرق ہے۔ باقی اسلام جو ہے وہ ہماری شناخت ہے، پاکستان کی شناخت ہے، اور اس سے جو ہے وہ مفر نہیں ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اس سے مفر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اسلام کو، اسلام جو ہے ریاست کو مشربہ اسلام کرنا ہے اور پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ طیبہ وہاں لکھنے سے یا جھنڈے پہ کلمہ لکھنے سے تو ہم کوئی بہتر مسلمان نہیں بن جاتے۔ اگلے جہان میں جب حساب ہوگا تو اس میں ریاست کا حساب نہیں ہوگا، ریاست پیش نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے حضور، ہم فردن فردن پیش کیے جائیں گے، ہم فردن فردن اپنے اعمال کا حساب دیں گے، ریاست پاکستان کو حساب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا کام کیا۔ تاہم یہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو میں یہاں دو حضرات جو ہیں جو بہت پرومیننٹ ہیں ہمارے فکر میں، اقبال کا ذکر پہلے ہو چکا، اور تین چار جو ہیں پرومیننٹ مسائل، ان کے ریفرنس سے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے جو ہے ان لوگوں نے، مذہبی طبقوں نے اور فوج کے آگے میں نے کہا کہ اس گفتگو میں ہم ذکر نہیں کریں گے، تو صرف مذہبی طبقوں کا ذکر کریں گے، کس طرح انہوں نے مختلف مسائل جو ہیں جو ہمارے سامنے پیش تھے، جو پولیٹیکل مسائل تھے، جو فائنانشیل مسائل تھے، جو فیملی کے مسائل تھے، جو معاشرتی مسائل تھے، ان کو کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھا، اور ان پہ جو ان کی پوزیشن ہے وہ کتنی جو ہے وہ کنزرویٹو ہے، کتنی ریگریسو ہے۔ اس کے مقابلے میں اقبال کی جو پوزیشن ہے، اور جو لوگ میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر فضل الرحمان ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب ماشاء اللہ حیات ہیں، وہ آج بھی اپنے افکار کا اظہار کر رہے ہیں، تو اور ان کے جو ہیں سارے جو ہیں نظریات سارے جو ہیں وہ آن لائن موجود ہیں، ان کے خطبات موجود ہیں، اور آج بھی وہ بڑے شد و مت سے جو ہے اپنے نظریات کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی، اقبال کے نظریات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، فضل الرحمان کے نظریات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے، اور یہ لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ان کی غلطی واضح کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ بزرگوں نے کہہ دیا تو سارا ٹھیک ہو گیا۔ اب جو پہلے
جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنی تو اس میں ایوب خان نے ڈاکٹر فضل الرحمان کو بلایا کہ وہ اس کے ہیڈ بنے. ڈاکٹر فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہیں وہ پاس ہوئے، اور اس کے خلاف آج تک علماء، میں پھر علماء کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، مذہبی طبقے جو ہیں آج تک اس کے خلاف جو ہیں وہ نبردار ہیں کہ اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو. مسلم فیملی آرڈیننس کو ضیاء الحق نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے خلاف اتنی ریزسٹنس تھی خواتین کی طرف سے، باقی لوگوں کی طرف سے، تو ختم نہیں کر سکے. آج بھی جو یہ لوگ ہیں یہ اس کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، مسلم فیملی آرڈیننس کو. اور ڈاکٹر فضل الرحمان نے پھر اپنے جو خیالات تھے وہ بڑے عالم آدمی تھے، عربی زبان کو بہت اچھا سمجھتے تھے. یہاں کینیڈا میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں وہ یونیورسٹی میں اسلامیت پڑھاتے رہے ہیں. فارسی کے بہت اچھے استاد تھے، فارسی بھی پڑھاتے رہے ہیں وہ. اور انہوں نے جو اپنے مقالات لکھے، جو کتابیں لکھی، ان یہ لوگ مذہبی طبقے اس آہستہ آہستہ ان کے خلاف ہو گئے. دوسری کتاب سب سے زیادہ کنٹروورشل ان کی بنی، وہ اس کتاب کا نام تھا اسلام. اس میں انہوں نے وہ جو اپنے نظریات ہیں وہ انہوں نے بیان کیے. مثلا انہوں نے جو ان کے خیالات ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان کے، وہ ان کے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی کے، ڈاکٹر فضل الرحمان کے اور علامہ اقبال کے، یہ بہت ملتے جلتے ہیں. اور اگین یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہم ان کو یہ لفظ استعمال کریں، لیکن یہ لفظ کیونکہ اس ہے معروف اور ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ لفظ بنے ہیں تو استعمال کر لیتے ہیں. لیکن یہ اگین خاص طور پہ غامدی صاحب جو ہیں وہ ان لیبلز کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں ماڈرنسٹ کہا جائے یا انہیں جو ہے پوسٹ اسلامسٹ کہا جائے یا انہیں پروگریسو کہا جائے، لبرل کہا جائے. یہ اس قسم کے، اور یہ بات ان کی درست ہے، تاہم یہ اب ایک انیویٹیبل چیز ہے تو ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو ان کے جو خیالات ہیں اقبال کے، فضل الرحمان کے اور غامدی کے، وہ بہت ملتے جلتے ہیں. مثلا ان کا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فضل الرحمان کا جو ہے اسلامک ڈائنامزم، اقبال اجتہاد کہتے ہیں اس کو، کہ اس کے جو ہے اجتہاد کیا جائے. جو غامدی صاحب ہیں وہ بھی اسی پہ زور دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ قرآن کو مد نظر رکھ کے، صرف قرآن کو مد نظر رکھ کے، جو جدید تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے جو ہے اس کو جو پوری کی پوری فکر ہے، جو اس کو جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کریں. ان کے رام صاحب کے لیکچرز ہیں، 10 لیکچرز ہیں اسی پہ، ریکنسٹرکشن پہ. وہ اقبال کے نظریات سے وہ شدید اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان تینوں کے نظریات ایک ہیں، لیکن ان کے بہت ملتے جلتے ہیں. اور ان تینوں کے نظریات جو ہیں وہ ان علماء کی، ان مذہبی طبقوں کے نظریات سے بالکل مختلف، اور ان بڑے بڑے مسائل پہ مختلف ہیں. پہلے یہ کہ جو ہے انٹلیکچوئل ڈائنامزم، جس میں جو ہے وہ بزرگوں کو، روایت کو جو ہے ایک بس آئیڈل بنا کے رکھ چھوڑنا کہ ان پہ کوشچن نہیں ہو سکتا، وہ اس کو نہیں مانتے. یہ تینوں حضرات نہیں مانتے اس چیز کو کہ نہیں، اس کو ان پہ کوشچن ہو سکتا ہے. کوئی چیز بھی جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے سوائے قرآن کے اور پیغمبر کے، کوئی چیز جو ہے وہ کرٹیسزم سے بالا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہمارا کنزرویٹو طبقہ ہے، مذہبی طبقہ، اور یہ بہت سے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں نے جو برطانوی سامراج کے غالب آ جانے کے بعد، یا باقی جگہ فرانس کے، یورپ کے غلبے کے بعد جو رویہ اختیار کیا وہ ڈیفینسو تھا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، دین کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. تقریباً اسی قسم کا جس طرح کے جیسا کہ سقوط بغداد کے وقت ہوا تھا. اگر دونوں جو ہیں وہ باتیں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن صرف بات وضاحت کرنے کے لیے کہ ایک ڈیفینسو تھا کہ یہ بہت بڑی عذاب آ گیا ہے ہم پہ، اور اپنا دین بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. تو اپنے آپ کو جو ہے اپنے مدرسوں میں، خانقاہوں میں، وہاں پر اپنے دین کو مضبوطی سے تھامو، مسجدوں میں آؤ. تو وہ جو سیاسی اقدار تھا وہ ختم ہو گیا، اور کوئی سیاست دان جو تھا، کوئی وہ لیڈ کرنے کو تیار نہیں تھا. کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں تھا جو آپ کو فوجی طور پہ لیڈ کر سکتا، جو لارڈ کلائیو کو شکست دے سکتا، جو برطانوی فوجوں کو بھگا دیتا. ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی فرانس کی فوجوں کو بھگا سکا، نہ کوئی برطانوی فوجوں کو بھگا سکا.
ان پہ تو فوجی لحاظ سے جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے جو شکست ہو چکی، تو تو یہی ہوا کہ بھائی مسجدوں میں آؤ، اپنے دین کو سنبھالو. تو یہ جو ہے ایک کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ ہے، ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ ہے، اور ریگریسو ہے، کیونکہ اس میں نئی سوچ کے لیے گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا کانسیپٹ ہے نیشن اسٹیٹ کا. اب نیشن اسٹیٹ جو ہے، اس سے پہلے اس نیشن اسٹیٹ یہ 18ویں 19ویں صدی میں اس کا جو ہے شور یورپ میں ہوا. اس سے پہلے نیشن اسٹیٹ نہیں تھی، امپائر ہوتی تھی. لیکن ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس چیز کو اس فرق کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ نیشن اسٹیٹ ہے، اور نیشن اسٹیٹ میں اور امپائر میں کیا فرق ہوتا ہے. اور یہ جو ریاستیں بنی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی ہیں یا ہندوستان کی ہیں یا چین کی ہیں یا جاپان کی ہیں، یہ ساری نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ بنی ہیں، اور یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ یورپ سے آیا ہے. وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سے بحث ہو سکتی ہے، اس میں بہت خرابیاں ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نیشن اسٹیٹ کا جو ہے کانسیپٹ ہے، پچھلے کم سے کم 200 سال سے کہہ لیجیے، 300 سال سے کہہ لیجیے، یہ نیشن اسٹیٹ کا جو ہے وہ سکہ رائج ہے، اور ہم سارے جو ہیں وہ نیشن اسٹیٹ ہے. مسلمانوں کے بھی جو ہیں 57 کے قریب نیشن اسٹیٹس ہیں. اگر جب ایک حکومت کا کانسیپٹ موجود ہے، لیکن حکومت سب کی الگ الگ ہے، اور ہر حکومت ہر جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ ہے. لیکن علماء اس چیز کو، ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس فرق کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑ گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے، پاکستان کے جو اسلامک جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ کنزرویٹو اور ریگریسو ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیجیے، خواہ وہ سلمان رشدی کی کتاب کے خلاف ریئیکشن ہو، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنائے گئے ڈنمارک میں ان پہ ریئیکشن ہو، یا امریکہ میں کسی نے قرآن جلانے کی جسارت کی، اس پہ کوئی ریئیکشن ہو. 57 مسلمان ممالکوں میں سے کسی جگہ جو ہے وہ مارا ماری توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، کہیں جگہ بندے نہیں مارے جاتے، ہر جگہ ریزنٹمنٹ کا اظہار ہوتا ہے، ہر جگہ اس کی کنڈمنیشن کی جاتی ہے، کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ سڑکیں بند، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان کرنا، اور اپنے ملک کا نقصان کرنا، اور اتنے لوگ پاکستان میں مرتے ہیں ان چیزوں پہ. مطلب اس جذبے کو پراپر چینلائز جو نہیں کیا جاتا. اور یہ اس کے بعد ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کو بھی یہ جو ہے ون مین ون ووٹ، اس کو نہیں مانتے. اور مسئلہ ان کا یہ ہے، ان مذہبی طبقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی مانتے ہیں. پریکٹیکلی سب نے پولیٹیکل جماعتیں بنائی ہیں، پریکٹیکلی سب لوگ ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ سے آتے ہیں، ووٹ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ووٹ کی بات کرتے ہیں. اور لیکن اگر تھیوریٹیکلی پوچھیں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نہیں، وہ یہ تو غلط ہے یہ. اور جب کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہمی مشورے سے، امرہم شورا بینہم کی جو بنیاد ہے، اسی بنیاد پہ وہ اقبال نے بھی، اور فضل الرحمان نے بھی، اور جاوید غامدی صاحب نے بھی اسی بنیاد پہ کہا ہے کہ یہ جو اصول ہے یہ یونیورسل ہے. یہ کسی اس جب اڈلٹ فرنچائز کا جب رواج ہے، جب نیشن اسٹیٹ ہے، تو اس میں جو ہے امرہم شورا بینہم کا جو ہے یہ تمام لوگوں پر لاگو ہوگا، تمام سٹیزن پہ لاگو ہوگا. یہ تمام سٹیزن جو ہیں وہ ووٹ دے کے اپنے ریپرزینٹیو الیکٹ کریں گے اور اسمبلی میں جائیں گے. لیکن مذہبی طبقے جو ہیں وہ پھر اس کو تھیوریٹیکلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، پریکٹیکلی اس کو کرتے. اگین مولانا مودودی کا جو ہے وہ تھوڑا الگ تھا، انہوں نے 51 میں ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن ان کے ایکسیپٹ کرنے میں اور بہت سی کباہتیں ہیں. اس کے بعد آپ کانسٹیٹیوشن دیکھ لیجیے. کانسٹیٹیوشن جو ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن کبھی نہیں رہا. پہلا دنیا میں ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے اسٹیٹ کا، جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بنا. فیڈرل گورنمنٹ پہلی دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بنی، اس سے پہلے کبھی دنیا میں فیڈرل گورنمنٹ نہیں رہی. ریٹن کانسٹیٹیوشن، سیپریشن آف پاور کا کوئی کانسیپٹ اس سے پہلے نہیں تھا، سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے. لیکن ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں کسی چیز کو نہیں مانتے کہ نہیں، بس ایک کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور جو ہے جس طرح کی طالبان کی گورنمنٹ ہے، جس طرح کی سعودی عرب میں گورنمنٹ ہے، جس طرح کی ایران میں گورنمنٹ ہے، وہ صحیح اسلامی گورنمنٹ ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہ اسلامی تعلیمات کے حساب سے، نہ اسلامی تاریخ کے حساب سے ایسا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اسی کو مانتے ہیں. اس کے بعد سود کا مسئلہ ہے. سود کے مسئلے پر بھی یہ ابھی بھی پاکستان میں وہ یہی اسلامی آئیڈیالوجی کونسل جو ہے ان کا بھی یہ ہے کہ سود ختم کریں، سود ختم کریں. اس پہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ ربا جسے ہم کہتے ہیں اس کا اور آج کے بینکنگ کا جو انٹرسٹ ہے اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں.
انشورنس جو ہے اس میں اور اس سے پہلے جو کانسیپٹ تھے ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بینک وہ نہیں ہے جو آج سے 1000 سال پہلے بینکنگ کا جو کانسیپٹ تھا، منی لینڈنگ کا جو وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ گاندھی صاحب اس کو، گاندھی کہتے ہیں اس کو کہ یہ سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹ ہے، اس پہ جو ہے وہ انٹرسٹ کی جو ہے وہ بات، انٹرسٹ وہ نہیں ہے، وہ ربا نہیں ہے۔ اقبال کا بھی یہی تصور تھا، وہ خود پہلی انشورنس کمپنی بنی تھی، اس کے خود غالباً پریزیڈنٹ تھے یا اس کے بورڈ آف گورنر تھے۔ بینکنگ کے سود کو بھی وہ جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ اس طرح غلط نہیں سمجھتے تھے۔ فضل الرحمان اور گاندھی صاحب کا بھی تصور اسی قسم کے ہیں، لیکن ہمارے مسجد ابھی اگر مان لیا کہ آپ اس کو بغیر انٹرسٹ کے بینکنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا الٹرنیٹو بتائیے کیسے ہوگا؟ اب جو سو کالڈ اسلامک بینکاری ہو رہی ہے، اسلامک بینکاری جو ہو رہی ہے اس میں ایک یہاں پر امریکہ میں اسلامک بینک ہے، وہ بینک آف امریکہ سے 4% پہ 5% پر لون لیتا ہے۔ اس پیسے کو وہ نیک مومنین مسلمانوں کو 10% پہ 12% پہ انٹرسٹ پہ وہ ان کو دیتا کہ آپ یہ مکان خرید لیں۔ اگر وہی نیک مسلمان بینک آف امریکہ پہ چلا جائے تو بینک آف امریکہ کو 6-7% پہ اس کو وہ انٹرسٹ پہ مکان اور گاڑی خرید دیتے۔ تو یہ اب اس قسم کی جو ہے یہ انٹرسٹ فری بینکنگ ہے کہ آپ بینک آف امریکہ سے چاہے 4% پہ 3% پہ 5 جو بھی ریٹ مارکیٹ کا ہوتا ہے اس حساب سے آپ ان سے لون خرید کے اپنے بینک کے لیے لون لیتے ہیں، اور اسی لون کو جو ہے آپ جو ہے دگنا کر کے وہ مسلمانوں کو بیچتے ہیں، اور اس کا جو آپ اس سے جو پیسے لیتے ہیں وہ حلال ہیں، اور اسی میں سے 4% جو بینک آف امریکہ کو واپس کرتے ہیں، اور اس کا جو 4% آپ اپنے 4 یا 5% اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو؟ میری سمجھ سے بات مال آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی بات انشورنس کا ہے۔ چائلڈ میرج کا بل ابھی تک جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، خواتین کے لیے ایک بل بنا وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں۔ چائلڈ میرج پہ جب بتایا گیا، کہا گیا کہ بھائی چائلڈ میرج جو ہے یہ غلط چیز ہے، یہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے، سوشل پیدا ہوتی ہے، بایولوجیکل پیدا ہوتی ہیں، خواتین لڑکیوں کے لیے بہت غلط چیز ہے۔ تو وہ اس پہ جو ہے وہ پھر فائنلی یہ کہا گیا اچھا ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ اویئرنیس کریں، لوگوں کو بتائیں، لیکن قانون نہ بنائیں، کیونکہ اگر یہ 18 سال کی عمر کا قانون بن گیا تو یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی، یہ اس سے بہت اور مسائل پیدا ہوں۔ قانون نہ بنائیں، لوگوں کو ویسے اویئرنیس پیدا کریں۔ اب اس کی کیا تک ہے کہ اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، لیکن قانون نہ بنائیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ وہ خواتین کا جو مسائل ہیں، مسلم فیملی آرڈیننس کے خلاف من حاصل مجموع کہ نہیں اس کو ختم کرو، وہ ختم نہیں ہوا، اور خدا کا شکر ہے ختم نہیں ہوا۔ اور اس میں جو ہے اب حدود آرڈیننس ہیں، مسلم فیملی آرڈیننس میں جو ہے وہ کہ سیکنڈ وائف جو ہے اس سے جو ہے آپ اجازت لیں اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو۔ اس پہ جو ہے وہ مسلم جو فیملی آرڈیننس والے جو ہیں، یہ آپ کے سوری اسلامک آئیڈیالوجی کونسل والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غیر اسلامی ہے۔ اچھا، تو آ جائیے اس پہ مسلم فیملی آرڈیننس ہو گیا۔ ہاں، پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، اس میں پچھلے 20-25 سال سے ایک ہی مذہبی جماعت سے اپروو شدہ آدمی جو ہے وہ چیئر میں لگایا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کے سخت خلاف، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے تقریباً سے سخت خلاف۔ یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کو جو ہے یہ بات سمجھنے کی اور اس کی ضرورت ہے کہ یہ چیز بات اس طرح نہیں چل سکے گی۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، مسلمانوں کو جدید دنیا میں رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور جب یہ اقبال کہتا ہے کہ ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ کی ضرورت ہے، اسلام جو کہتا ہے انٹلیکچوئل، فضل الرحمان کہتا ہے کہ اسلام انٹلیکچوئل ڈائنامزم کی ضرورت ہے، غامدی کہتا ہے کہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اسلام نیا اسلام چاہیے۔ جو ایمانیات ہیں 5، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی،
کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جو ہے ان چار پانچ کے علاوہ کچھ ان میں پانچ میں سے کچھ بڑھا دیں یا میں کم کر دیں. وہ پانچ چیزیں جن پہ ایمان کی ہیں وہ ایمانیات ہیں. اس کے بعد عبادات ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی کہتا کہ اس میں کمی بیشی کرو. کوئی نہیں کہتا کہ نمازیں کم کر دو، زیادہ کر دو، روزے جو ہیں وہ آپشنل کر دو یا نہ کر دو، یا حج کرنا ضروری نہیں. کوئی نہیں کہتا. جو عبادات ہیں وہ ان پہ کوئی تبدیلی نہ ہو سکتی ہے، نہ اس پہ کوئی کرنے کو کہتا ہے. ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، ان پہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد قرآن ہے، وہ برحق ہے، اس پہ کوئی جو ہے کسی کو اختلاف نہیں. اس کے بعد سنت، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں. جس بھی پہ اعتراض ہو سکتا ہے، جو ریکنسٹرکٹ ہو سکتی ہے، وہ وہی ہیں جو اپنے وقت کے علماء نے، فقیہوں نے یہ بات کی ہے، اپنے وقت کے حساب سے انہوں نے اپنے انٹرپریٹیشن دی ہے. وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اب بدل چکی ہے، بہت دنیا بدل چکی ہے، اس حساب سے اس کو ہونا چاہیے. اب یہ اس کو کیس ریپ کے کیس میں، اب وہ جو ہے زنا کو اور زنا بر جبر کو ایک ہی چیز گردانتے ہیں کہ زنا بر جبر میں بھی جو ہے وہ آپ چار گواہ لے کر آئیں. چار گواہ اس میں نہیں ہو سکتے. اب ڈی این اے کے کانسیپٹ، سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈی این اے کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں، اور زنا بر جبر جو ہے اس میں عورت کی گواہی کو پورا مانا جائے گا. لیکن یہ چار گواہوں کی بات کرتے ہیں، کہاں سے لائیں گے چار گواہ؟ اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی گواہی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگین یہ ان لوگوں کے جو کانسیپٹ ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو جو ہے ہم ڈی این اے کا ٹیسٹ جو ہے، جو بھی جدید سائنس میں، جدید ٹیکنالوجی میں رویت ہلال کا ہے، چاند دیکھنے کا. اب چاند دیکھنے کا جو ہے کسی عالم دین کا یا کسی مذہبی آدمی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ چاند کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک بہت علم دریافت ہو چکا ہے، اس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں. یہ ایسٹرونومی والوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ چاند جو ہے وہ آج کہاں ہے اور کل کہاں ہو. اور چاند جو ہے وہ پچھلے 1000 سال سے، 10,000 سال سے، 10 لاکھ سال سے وہ اس کا ایک ہی رفتار ہے، ایک ہی طریقے سے چلتا ہے، وہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. وہ بڑے سخت قوانین کے تحت چلتا ہے، اور اسی طرح سورج ہے، اسی طرح چاند ہے. تو چاند کا دیکھنے کا جو تصور ہے کہ آج چاند نظر آیا یہ نہیں آیا، یہ ایسٹرونومی کا کام ہے. اس کے لیے جو ہے آپ کا جو فقی ہونا یا عالم ہونا یا مذہبی ہونا وہ ضروری نہیں ہے. ترکی جیسے ملک میں یہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ پہلی جنوری کو آتا ہے، اور پورے سال کا جو ہے اس میں، میں 9 سال ترکی میں رہا ہوں، ہر سال پہلی جنوری کو کیلنڈر آتا ہے. اس میں سارا دیا ہوتا ہے، عید کا، بقرعید کا، رمضان کا، اور شب برات کا، معراج کا، ہر دن کا جو ہے وہ 365 دن کا کیلنڈر ہوتا ہے، اور 365 دن کی ایک ایک تفصیل اس میں درج ہوتی ہے، ایک ایک صفحے پر اس پہ درج ہوتی ہے، اور کہیں اس پہ کوئی جھگڑا نہیں. لیکن ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے روت حال کمیٹی کو جو ہے وہ جو ہے اتنا کچھ بنا دیا اس کا. اور آج اور بھی بہت سی باتیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل والے جو ہیں ان کا جو رول ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو بنائی گئی تھی کہ یہ اب اپنے 7 سال کے اندر مکمل رپورٹ کر اپنی فائنل رپورٹ دیں گے. فائنل رپورٹ انہوں نے 30-40 سال کے بعد دی ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پہ رائے دیں گے جو ان سے رائے مانگی جائے گی. لیکن وہ ہر بات پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی قانون پاس ہو گیا، ان کو ریفرنس کیا گیا یا نہیں کیا گیا، وہ وہاں سے اپنا جو ہے وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کی جو بات ہے کون سی جو فائنل ہے وہ قانون تو نہیں بنا سکتے، وہ تو صرف ایک ایڈوائزری باڈی ہے. ایڈوائزری باڈی ہے، ٹھیک ہے، قانون نہیں بنا سکتے، لیکن وہ جو ہے ایک بحیثیت علماء کی، ایک کمیٹی کے، ایک باڈی کے، ان کا ایک وزن ہے معاشرے میں. جب وہ ایک بات کہتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایڈوائزری ہے تو وہ لوگ بات نہیں سنیں گے، لوگ بات سنتے ہیں، ان کی بات جو ہے توجہ سے سنی جاتی ہے. تو ان کو اس بات میں احتیاط کرنا چاہیے. اب کسی نے نہیں پوچھا ان سے کہ خامد جو ہے اپنی بیوی کو مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا. انہوں نے آئیڈیالوجی کونسل والوں نے چھوڑ دیا جو ہے اقل 2016 میں کہ ہاں وہ ہلکی سی مار سکتا ہے. بھائی کس نے پوچھا آپ سے یا آپ سے کسی نے پوچھا؟ تو یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے، ان سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نکلنا ہوگا. اور
یہ چیز کو احساس کرنا ہوگا ہمیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں ہے جو اقبال نے دیکھا تھا، جو جناح جو نظریہ تھا. یہ پاکستان جو ہے اس وقت نظریاتی طور پر اور ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو پاکستان کے نظریے کے خلاف تھے، اور اب انہوں نے پاکستان پہ اپنا جو ہے خاص قسم کا جو نظریہ جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے، اور عام لوگ جو ہیں، اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں، اس کو مانتے ہیں. اور حکومت اسٹیٹ جو ہے اس پہ دوسری طرف فوج کا قبضہ ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے. تو یہ دو طاقتوں نے مل کے پاکستان کا جو بالکل جو کانسیپٹ تھا اس کو بالکل الٹ دیا ہے. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مسلم جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، مسلم جو سیاسی جو نظریات ہیں، جو اسلام کا جو نظام ہے، انٹلیکچوئل نظام جو ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اقبال کی تعلیمات کو آگے لانے کی ضرورت ہے، فضل الرحمان اور جاوید غامدی جیسے لوگوں کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فضل الرحمان کو اس ملک سے نکالا گیا، اس کو واجب القتل قرار دیا گیا، اور اس کو ملک چھوڑنا پڑا 68 میں. وہ جان بچا کے یہاں امریکہ آ گئے. جاوید احمد غامدی صاحب کو کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا، ان کو اپنا اپنا ملک چھوڑنا پڑا. وہ پہلے ملیشیا میں رہے اور اب وہ امریکہ میں یہاں امریکہ میں ہے. تو یہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کا اس پہ قبضہ ہے، اس میں اتنی انٹالرنس ہے. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے، آپ کا خیال مختلف ہو سکتا ہے. جو میرا نظریہ اگر مختلف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یا یہ باقی لوگ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اسلام نیا لے آئیں، ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، یا ہم کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ جن مسائل پہ وہ بات کر رہے ہیں ان پہ خلافت ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں. لیکن وہ لوگ اتنے ڈیفینسو ہیں، اور ایک طرف سے ڈیفینسو ہیں اپنے جو نظریات ان کو بچانے کے لیے، اور اگریسو ہیں کہ کوئی ان کو کوئی کوشچن کرتا ہے، کوئی ان سے اختلاف کرتا ہے تو اس پہ فوراً جو ہے وہ اس کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج اور کافر اور واجب القتل قرار دیا جائے. اور دو چیزیں پاکستان میں جو ہیں وہ جو سکہ رائج الوقت ہے وہ یہ ہے: آپ دینی جو طبقے ہیں ان سے اختلاف کریں تو دائرہ اسلام سے خارج. آپ اپنے جو ہے مقتدر فوجی حلقوں سے اختلاف کریں تو غدار، مودی کے یار اور اس قسم کے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو پلیز ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو جب تک نہیں نکلیں گے ہماری جو ہے فلاح کی جو صورت کوئی نظر نہیں آتی. تو اس کے ساتھ ہی بات ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شکریہ.